بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ گناہ کی نحوست اور نیکی کی برکت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولی سینا کا قول ہے، نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خواہش پر غالبانہ فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ اللہ کا پردہ۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرج مہر کا قول ہے، کمینہ شخص سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے اور کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahi Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نماز روزہ اچھی چیز ہے لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آج کے ان قیمتی اقوال کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔